امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت لگاتے تھے اور اس بات کا پتہ لگاتے تھے کہ ہماری رعایا میں کوئی پریشان تنظیم ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں آپ کی گشت لگانے کے اور لوگوں کو امداد پہنچانے کے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ ایک رات وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے جب غور سے سنا تو ایک ضعیفہ کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ ان کی بیٹی نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی منادی کرا دی ہے کہ کوئی پانی میں دودھ ملا کر اسے نہ بیچے۔ بیٹی کے یہ بات سننے کے بعد اس ضعیفہ نے کہا کہ اس وقت نہ تو امیر المومنین ہے نہ ان کا کوئی منادی۔ تو بیٹی جو بہت نیک تھی، پارسا تھی، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں، ظاہر میں تو اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور غلام اسلم کو کہا اس گھر میں نشان بنا دو، اور انہوں نے نشان بنا دیا۔ دوسرے دن ایک شخص کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ضعیفہ کے گھر بھیجا اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ اس لڑکی سے بھیجا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لڑکے سے اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی تو اس نکاح میں بہت برکت ہوگی۔ اور برکت یہ ہوئی کہ اس لڑکی کے تن سے جو پیدا ہوئے، جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہیں خلافت ملی اور ان کے دور خلافت میں اسلام کی کافی توسیع اور اشاعت ہوئی۔ رفاہم کا کام بہت اہمیت کے ساتھ انہوں نے کیا۔ سرائے کی تعمیر، مسافروں کے آرام کے لیے کنواں کھدوائی، سڑکیں بنوائی، مسجدیں بنوائی اور اس کی آرائش کی۔ آپ کے دور خلافت میں جو کہ صرف 2.5 سال کا مدت تھا، لوگوں میں اتنی خوشحالی آ گئی کہ افلاس مٹ گیا اور صدقہ دینے والا کوئی نہ رہا۔ لوگ فقراء کے لیے صدقہ لے کر جاتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رفاہم کے لیے کنویں کھدوائی اور دشوار گزار پہاڑوں کے راستوں کو درست کروایا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے میں ان کی دیر ہو گئی۔ مقتدیوں نے اعتراض کیا دیر ہو جانے کی وجہ سے، تو آپ نے اس میں صفائی دی کہ میں نے کرتا کو دھویا تھا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی۔ آپ امیر المومنین تھے اور آپ کے پہننے کے لیے صرف ایک کرتا تھا۔ پھر اس اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا جو سارے جہاں نے دیکھا۔ جب آپ کا جنازہ قبر کے پاس رکھا گیا تو آسمان سے ایک پرچہ گرا اور اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے سطر میں یہ پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا، اللہ والوں کے لیے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے اللہ کا یہ معاملہ بنتا ہے۔ رفع عام وہ صدقہ جاریہ ہے
جس کے کرنے سے اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا۔ رفع عام کے لیے آج بھی کام کیا جائے جو کہ ہمارے اسلاف کا کام تھا، تو دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہوگا۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام ولی اللہ کے سماحات کو نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان آ کر کے کھانا نہ کھا لے وہ بے چین ہوا کرتے تھے اور اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بنائی ہوئی شیخ سرائے آج بھی دلی میں قائم ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی تعلیم جو ہمارے وطنی بھائی سکھوں نے اسے آج تک قائم رکھا ہے، سخت افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیم کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہم وطن بھائی سکھوں کو سرداری مل گئی اور ہم کہاں ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کوئی سکھی ایک وقت کی روٹی کے لیے کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا، چونکہ گرودوارا میں اس کا معقول انتظام ہے۔ ہماری پاس تعداد بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اللہ کی یہ ناراضگی سمجھے ہم کہ اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت نہیں دیتا ہے تو ہم کو اس بات کے لیے نظر ثانی کرنی پڑے گی، اس بات کو وقت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں۔ ہم جہاں تک ہو سکے رفع عام کے لیے، خلق خدا کے لیے کام کریں، بھوکے پریشان حال کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے ہم کو ایک لائن کر کے کام کرنا ہوگا۔ اللہ اس سے راضی ہوگا اور مخلوق کی دعائیں ملیں گی، جیسا کہ اس واقعے سے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے سب سامنے آتا ہے۔ خدا کی خلق کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر کے تمام ولیوں کی زندگی اور ان سے پہلے کے بھی نبیوں کی زندگی کو ہم غور کرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے۔